آج آخری روزہ تھا۔ پوری امید تھی کہ آج چاند نظر آ جائے گا۔ جب ہی اس نے افطاری میں گلاب جامن اور جلیبیاں بھی بنا لی تھی تاکہ خوشی کے موقع پر چاند نظر آتے ہی سب کا منہ میٹھا کرا سکے۔ سب کچھ تیار کر کے وہ وضو کرنے کمرے میں آئی تو بابا کو اپنا منتظر پایا۔ چچا آپ؟ میں حیران ہوئی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ خاموشی سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ چچا نے ظفر علی کی ساری بات اسے بتا دی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے بیٹا۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں ایک پل کے لیے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دوں۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن میرا ضمیر اسامہ صاحب روزگار ہے، اچھے علاقے میں سیٹل ہے، نیک اور طلحہ۔ میری دلی خواہش تھی کہ تم اور طلحہ، مگر تمہاری چچی کے سلوک نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا سکوں۔ وہ شرمندہ تھے۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی چچی نہ صحیح، آپ تو میرے اپنے ہیں، مجھے خود سے کبھی دور نہیں کریں گے۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ گل پری رحمت علی دنگ رہ گئے۔ انسان ہمیشہ ایک سا کہاں رہتا ہے چچا، وقت بدل جاتا، رویے بھی بدل جاتے ہیں، چچی بھی بدل ہی جاتی۔ میں دبی آواز میں رو رہی تھی۔ لیکن کب تک بیٹا؟ میں کب تک تجھے جلیل ہوتا دیکھوں؟ میں انتظار کر لیتی چچا۔ اور رحمت علی چپ ہو گئے۔ میں یہاں چچی کی ڈانٹ ڈپٹ سہ سکتی ہوں، مگر فرح کے حق پہ ڈاکے اور تانے نہیں چچا۔ میرا خدا وارث ہے، آپ فرح کے لیے ہاں کر دیں۔ وہ اڑ گئی تھی اور رحمت علی کی آنکھیں چھلک گئیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، اسامہ کے لیے فرح کا نام ٹھیک رہے گا۔ وہ افطاری کے لیے چچا چچی کو بلانے ان کے کمرے کی طرف آ رہی تھی جب رحمت علی کی آواز اس کے کانوں پر پڑی۔ وہ مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ آپ کو بھی عقل آ گئی، چچی بولی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر طلحہ اور گل پری کی بات بھی طے ہو جائے۔ کیا؟ چچی پھٹ پڑی۔ گل پری کی آنکھوں میں پانی چمکا۔ ورنہ تمہاری مرضی، میں نام بدل دوں گا، طلحہ نہ صحیح، اسامہ صحیح۔ گل پری بہرحال میری بڑی بیٹی ہے اور رہے گی۔ نہیں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا، گھر کی بچی ہے، دیکھی بھالی ہے، باہر والوں کا کیا پتہ جی، وقت واقعی بدل جاتا ہے۔ وہ طلحہ کو بلانے چل دی۔ روزہ کھلنے میں تھوڑی دیر باقی تھی اور طلحہ کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ سب کو دسترخوان پہ بلا کر کھجور کی ایک پلیٹ ہاتھ میں اٹھائے گھر کی پچھلی طرف نہر والے حصے میں آ گئی۔ امید کے مطابق طلحہ نہر میں پاؤں ڈبائے بیٹھا تھا۔ مجھے پتا تھا تم یہیں ملو گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ طلحہ دور ڈوبتے سورج کو گھورتے ہوئے بولا۔ کوئی کام ہوگا تو یہاں ہوں نا۔ وہ خاموش رہا۔ ایک بات بتاؤ طلحہ نے اس کی طرف دیکھا۔ دوسرے کی مرضی کو ٹھیک جاننے والے ایک دم سے ان کے برابر میں سب کچھ خود کیوں فرض کر لیتے ہیں؟ وہ بولی تو طلحہ نظریں پھیر گیا۔ اگر یہ سوال میرے بارے میں ہے تو میں نے کچھ بھی فرض نہیں کیا، صرف خود کو تمہاری راہ کا کانٹا بننے سے روکا ہے بس، کیونکہ میری راہ سے زیادہ وہ راہ آسان ہے تمہارے لیے۔ وہ صاف بولا۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ ایک اور سوال، صرف سوچتا ہوں۔ پانی پہ انگلیاں پھیرنے لگا۔ تو کیوں سوچتے ہو؟ خود کیوں تکلیف دیتے ہو؟ خدا پہ چھوڑ دو نا، یہ زیادہ آسان نہیں۔ سائرن بجا، اذان ہونے لگی۔ اس نے کھجور کی پلیٹ ایک موٹی جڑ پہ جمائی اور دعا مانگنے لگی۔ طلحہ بھی روزہ کھولنے لگا۔ گل پری نے دونوں پیر نہر میں ڈال دیے اور نظریں آسمان پہ، کیونکہ جب ہم سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہی دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ طلحہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ دیکھے، چاند نظر آ گیا۔ طلحہ نے اس کی یہ بات نہ سنی۔ تم مجھے پھر سے امید دلا رہی ہو؟ وہ حیران تھا۔ امید نہیں، یقین دلا رہی ہوں، آگے جو تم سمجھو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ طلحہ حیران سا بیٹھا رہ گیا۔ وہ دور ہوتی گئی۔ پٹاخوں کی آواز بلند ہوئی۔ وہ چونک اٹھا، چلایا، رکو، سنو یہ! طلحہ خوشی سے چلاتا اچھلتا اس کے ساتھ چل پڑا۔ گل پری نے مسکراتے ہوئے نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ چاند بھی ان دونوں کے ساتھ خوشی منا رہا تھا۔